اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ پاکستان کی سیاست آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر سول ملٹری ریلیشن شپ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، تو ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ کسی موقع کے اوپر عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، کوئی برف پگھلی تھی، کچھ حالات بہتری کی طرف گئے تھے یا بس اسٹینڈ اسٹل رہا معاملہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جب عمران خان صاحب کی آئی سو کہ دیر واز میوچل ریسپیکٹ، کوئی ایسا ٹینس ماحول نہیں نظر آیا. عمران خان صاحب جو جیسے ہیں ویسے ہی تھے. مثال کے طور پر ان کو یہ تکلیف تھی کہ وہ یہ نو کانفیڈنس موشن کیوں آیا، کیسے آیا، ہے نا. ہی فیلٹ کہ بس اس کی تکلیف ان کو بڑی زیادہ تھی. آپ دیکھو اس کی تکلیف ان کو اتنی تھی کہ وہ اسمبلی سے باہر آ گئے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. ان ریٹروسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ قوم نے ان کے ساتھ اور وفاداری جب دکھائی ہے جب وہ اسمبلی سے باہر آ گئے. میں بہت دنوں سے یہ کہتا رہا کہ یار دیکھو کتنا نقصان ہوا ان پارٹیز کا جو اب الیکشنز کے حوالے سے تیار نہیں ہو رہی، ان کا بھی نقصان ہوا. کیونکہ میں بہت دنوں سے یہ کریٹیسائز کرتا رہا کہ جی اسی وقت الیکشن ہو جاتے تو اچھا تھا. میں نے تو یہاں تک کہا کہ سپریم کورٹ نے اس آپشن کو دیکھا، چیف الیکشن کمشنر کو بلایا، پوچھا اس سے، ہے نا. میں خیال سے شہباز شریف صاحب کو بلا کر پوچھا کہ اگر فورن الیکشن ہو جائیں تو کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، باقی لوگ سب سے پوچھا. اگر یہ اس وقت تیار ہو جاتے تو پی ٹی آئی کو تو کم سے کم یہ اگلے 5 سال تو نہیں ہوتے پی ٹی آئی کے. اب ان کے علاوہ کسی کے نہیں نظر آتے. ہاں، تو جب کی یہ غلطی ہے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو جو اپنا چودھری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی غریب آدمی کا کیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ایک راستہ ہوتا ہے کہ عوام سے رابطہ ہوتا ہے، ایشورنسز دی جاتی ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں دونوں، یعنی پی ڈی ایم بھی وعدے کرے گی، عمران خان صاحب کی پارٹی بھی وعدے کرے گی. نتیجہ لوگ اگر مشکل میں ہیں تو مشکل کے اندر اگر امید کی کرن ان کو نظر آئے تو پھر وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر پھر تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی، ہے نا، جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، جس کو بھی دے رہا ہوں، ہے نا، وہ حالات ٹھیک کر لے گا. پی ڈی ایم یہ کہے گی کہ جی ہمیں طاقت دو، ہم نے اس قربانی دی ہے، ہم نے ڈیفیکلٹ راستے میں ہم کودے ہیں، ہم نے اپنی پاپولیرٹی کھوئی ہے. وہ کہہ بھی رہی ہے نا کہ پاکستان کی خاطر ہم نے ان پاپولر ہونا قبول کیا، پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنا قبول کیا. ممکن ہے یہ آئیڈیا وہ سیل کر سکیں مگر الیکشن میں ہی بیچیں گے نا. اس وقت تو پبلک کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. اخبار اور ٹی وی کے ذریعے صرف مہنگائی کا ذکر ہے. مہنگائی میں واقعی پس رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں پس رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. تو 20% سے زیادہ انفلیشن ریٹ ہے. تو اور انفلیشن ایک وشس سائیکل ہے کہ ہم نے جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، قرضے بھی واپس کرنے ہیں، انفلیشن بھی ہے، بجلی کے بل بھی ہم نے بڑھانے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا اگر بجلی کے بل آپ ایک خاص سٹینڈرڈ تک نہیں رکھیں. تو کہیں نہ کہیں بیلٹ باندھے. دیکھو دو چیزیں، بیلٹ باندھے انرجی پر کنزرو کرنے کے لیے واقعی، اور دا پرائم منسٹر اینڈ دا گورنمنٹ شوڈ لیڈ اٹ اینڈ دین دے شوڈ اپیل ٹو دی اپوزیشن آلسو کہ بھائی اس چیز میں تم ہماری مدد کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹھ کر بات کریں گے تو ایک پاکستان کے لیے کنسٹرکٹیو چیز تو نکل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر 3 سال کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی جب ہونی ہوتی ہے تو معاملات پاکستان کے خراب ہو جاتے ہیں. آج بھی آرمی چیف، جو موجودہ آرمی چیف ہے، ان کا بیان آیا کہ جی پارلیمان آزاد ہے، وہ جو بھی طریقہ کار طے کرنا چاہتے ہیں سینیورٹی کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی کر دیں. بینگ ہیڈ آف دا آرمڈ فورسز، آپ کی کیا سجیشن ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جس طرح وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے اندر ایک سینیریٹی بیسڈ ہو جاتی ہے، تو یہاں سے اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں اپنی رائے مجھے دینی نہیں چاہیے اس چیز پر. کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال آئین پاکستان کے تحت تو لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیبیٹ اینڈ آئی ول ہیو این اوپینین. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سال کی مثال کے طور پر معاملہ اچھا سیٹل ہو گیا، اب اس کو سیٹل رہنے دیں. ابھی مہنگائی اور ان چیزوں کے حوالے سے ہم چیزوں کو قابو کر لیں رادر دین کریٹ این اوپینین. اینڈ آئی تھنک اس میں بہترین چیز یہ ہوگی کہ انسٹیٹیوشن جس کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کنسلٹیشن ضرور کریں. ظاہر ہے کہ وہی میرٹ کے اعتبار سے یا واٹ ڈو یو فیل، کیونکہ دیکھو نا وہاں پہ تو ممکن ہے وہی محسوس کرتے ہیں بھائی کچھ نمبر کمپٹنس کے ہونے چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر کچھ نمبر سینیورٹی کے ہونے چاہیے. تو دیٹس دا انسٹیٹیوشن وچ کین ٹاک اباؤٹ اٹ سیلف اینڈ پارلیمنٹیرینز کو آگاہ کرے گا وہ اپنے اوپینین سے. پھر پارلیمنٹیرینز کو ڈیبیٹ کر کے اس کے اوپر یقیناً فیصلہ کر لیں تاکہ یہ کنٹروورسی کم سے کم ہو.
ہوتی پھر بھی ہے کہ کون آ گیا کون. اچھا نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے ہے نا ماشاء اللہ. اسمارٹ مین. آپ کی ملاقات جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوتی رہی. نئے آرمی چیف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ ہوئی ہے. ویسے اپیرنٹ ہوتا ہے نا 2 بندوں سے مل کے آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے پرسنالٹی میں اوور آل. نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے ہے نا ماشاء اللہ. اسمارٹ مین وہ نہیں اچھے بھی تھنکنگ کے اعتبار سے بھی سوچ کے اعتبار سے نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسٹرس کسی وجہ سے اداروں کے درمیان کسی وجہ سے ہوا ہے تو وہ مسٹرس کو وہ بھی کم کریں گے. اور میں سیاستدانوں سے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس مسٹرس کو ختم کریں. دیکھیے فوج ہمارا بہترین اثاثہ ہے. فوج نے ہمیں 30 سال 35 سال اس سیکیورٹی کے دیے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس بنانے کے اندر کے حوالے سے فوج کا ایک کشن رہا اس کے اوپر ہے. دیز آر پبلک ڈیسیشنز میڈ بائی پارلیمنٹیرینز. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا, پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ چلتا رہا. بٹ فوج کی ایک کور رہی کہ ہم نے نیوکلیئر ڈیٹرنس بنایا. نیوکلیئر ڈیٹرنس نے ہمیں انڈیا کی کنونشنل فورسز کی ایکسپینشن کو کاؤنٹر ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اور عوام کا ایک گہرا تعلق ہے کرائسس میں ہر جگہ. کبھی بھی آپ اوپینین سروے کراتے تھے تو فوج کی پاپولیرٹی 80 اور 82 کی طرف رہتی تھی. پاپولیرٹی امنگ دا پیپل وہی ہونی چاہیے, وہی رہنی چاہیے. وٹ ایور آئی کین ڈو ٹو کیپ آن امپروونگ دیٹ, تو میں کوشش کرتا رہا. پاکستان کے لوگ جو ہیں فوج کے پیچھے کھڑے ہو. بالکل جناب, آنکھ بند کر کے. اب دیکھو جو بھی دہشت گردی کے واقعات آتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھ کو. میں آپ کو اپنے جذبات سے صرف یہ آگہی دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی شہید ہو فوج کا یا پولیس کا, میں ہر ایک کی فیملی کو کال کرتا ہوں. اور میں نے جو نئے چیف آئے میں نے ان سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو جذباتی گفتگو میں سنتا ہوں وہ کبھی پبلک نہیں ہوتی, حالانکہ اسی میں اسٹرینتھ ہے. کیا سنتا ہوں میں؟ باپ ہوگا, ماں ہوگی, بیوی ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باپ اور ماں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ اور ہے یا 2 بچے اور ہیں, ہم قربان کرنے کو تیار ہیں. اچھا یہ بات سننا جس گھر کے اندر یہ بہت بڑا جذبہ ہے, کتنا بڑا جذبہ ہے. یہ پبلک تک بات نہیں پہنچتی. تو میں ان سے ان چیزوں پر گفتگو بھی کر رہا تھا. لیکن ان کو سمجھائیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں وہ میں عازم ہوتی. میں آپ کو پتا گرفتار ہو گیا پچھلے دنوں اور اس کی نہیں بات کر رہا. یہ نہیں آپ نے فون بھی کیا مجھے, اعظم سواتی کی بات کر. اعظم سواتی کو میں ملا تو مجھے یہ اب خوف ہو گیا, ابھی تو پھر گرفتار ہے وہ, کہ وہ کہیں فوت نہ ہو جائے. میں آپ کو بالکل سیریسلی بات کر رہا ہوں. جیسے نیلسن منڈیلا کو میں ملا تو اس طرح لگا کہ برف کے سل جو ہے نا ٹھنڈا ٹھار, اس سے میں ہاتھ بھائی 27 سال جیل جو ہے کوئی, تو وہ تو ان کو انتقامی کارروائیوں سے روکے اور انہیں کہا ساتھ بیٹھ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بات سون وی ول ہیئر گڈ نیوز فرام یو سر.